فاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والحمد للہ الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی المدنی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من لیلنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات اللہ. عزیزان محترم، میرے دوستو، میرے عزیزو، فرش عزائے حسینی پہ بیٹھنے والوں، جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس میں خداوند عالم اپنے اہل بیت کی طہارت کی ذمہ داری لے رہا ہے. بڑا کریم ہے وہ، جس قدر بھی اس کی حمد و ثنا کی جائے وہ کم ہے. کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے. جو اس کے ذکر سے جڑ گیا وہ بلند ہو گیا، جو اس کے ذکر سے الگ ہوا وہ فنا ہو گیا. جس نے اس کے ذکر کو اپنے دل میں جگہ دی اس کا دل پر نور ہو گیا. جس نے اس کے ذکر سے اپنے دل کو خالی رکھا اس دل میں شیطان نے انڈے اور بچے دے دیے. بے حد پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. کائنات میں آج تک ایک ایسی ماں پیدا نہیں ہوئی جو اپنے بچوں سے اتنا پیار کر سکے جتنا خدا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. حالانکہ سرزمین کائنات میں ماں سے زیادہ پیار کوئی نہیں کر سکتا. کوئی ایسا نہیں جو ماں سے زیادہ پیار کر سکے. ماں تو وہ ہوتی ہے کہ بچہ ہنستا ہے تو اس کو بھی قرار آتا ہے. ماں کو بچے کی شرارت پہ بھی پیار آتا ہے نا. لیکن جب بچوں کی شرارتیں حد سے سوا ہو جاتی ہیں تو ماؤں کی پیشانی پہ بھی بل دیکھا گیا ہے. جب بچوں کی شرارتیں حد سے سوا ہو گئیں تو ماؤں کی پیشانی پہ بھی بل دیکھا گیا. نہ جانے وہ خدا کیسا ہے کہ جیسے جیسے ہماری شرارتیں بڑھتی ہیں اس کا پیار اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب اس سے بڑی شرارت اور کیا ہوگی کہ ہم بندہ ہوتے ہوئے خدا ہونے کا اعلان کر بیٹھے. ہم بندہ ہوتے ہوئے فرعون بن گئے، نمرود بن گئے. اور اس سے زیادہ اس کا اور پیار کیا ہوگا کہ اس نے فرعون کے پاس جب موسیٰ کو بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا جا تو رہے ہو مگر پیار سے بات کرنا. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد رہے. جا تو رہے ہو مگر پیار سے بات کرنا. حالانکہ کہہ سکتا تھا کہ جا کے دو چار تماچے لگا لو، بہت شریر ہو گیا ہے. نہیں، کسے بھیج رہا ہے جو ایک تماچا لگا چکا ہے، پریکٹس ہے اس کو، ایسا نہیں ہے.
ہیں؟ اس کو زبردست پریکٹس ہے، اس فرعون کو مار چکا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اسے بھیج رہا ہے فرعون کے پاس، کہہ رہا نا خبردار جا تو رہے ہو مگر پیار سے بات کرنا، پالنے والے اجازت تو دے دے۔ کہا تھا عباس تمہیں پتہ نہیں، کہا یہ تماچا لگا چکے ہیں اسے۔ کہا تھا عباس یاد رکھنا بچپن کا کیریکٹر لکھا نہیں جاتا، جوانی کی کیریکٹر پہ نگاہ ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد ہے۔ نگاہ تو بڑا کریم ہے، وہ آواز دے رہا ہے کہ بے شک انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بے شک کلمہ حصر کا استعمال کر رہا ہے کہ بس اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ میرے اہل بیت تمہیں ہر رجس و کثافت سے پاک رکھے، جو پاک رکھنے کا حق ہے، یعنی ان کے قریب رجس و کثافت نہیں آ سکتی ہے نا، یہ کبھی رجس و کثافت کے پاس نہیں جا سکتے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ شاید اس آیت میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، رجس و کثافت ان کے قریب نہیں آ سکتی، یہ رجس و کثافت سے قریب تو ایمان ہے نا سب کو، اس میں تو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، بحث کی ضرورت ہے نہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ان سے دور ہو گیا وہ رجس، جو ان سے دور ہو گیا وہ رجس، جس سے یہ دور ہو جائے وہ رجس ہے نا، کیونکہ صفت ہے کہ رجس آ نہیں سکتا۔ اچھا دو تین بڑے بڑے رجس کے نام ہم گنا دیں، جو بڑے بڑے رجس ہیں۔ شرک ایک بڑا رجس ہے نا، نفاق ایک بڑا رجس ہے، کفر ایک بڑا رجس ہے، یہ تین بڑے رجس ہیں ہے نا۔ کفر اگر بڑا رجس ہے تو کبھی کافر اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا، نفاق رجس ہے، منافق کبھی اہل بیت کے قریب نہیں ہو سکتا، شرک رجس ہے، مشرک کبھی ان کے قریب نہیں جا سکتا، یاد رکھیے گا اس کو ہے نا۔ بے نمازی ایک رجس ہے، عبادت سے دور ہو جانا خود رجس ہے، تو اگر نماز کا چھوڑنا رجس ہے تو بے نمازی کبھی اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا ہے نا، یہ طے ہے یار۔ شراب رجس ہے تو شرابی اہل بیت کے قریب، جھوٹ رجس ہے تو اہل بیت کے قریب جھوٹا، میں بتا رہا ہوں۔ اور قیامت میں پرابلم اسی وقت سولو ہوگی جب آپ ان کے قریب جائیں گے، ہے نا۔ تو اب ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا وہ کون کون سا رجس ہے جو ہمیں اہل بیت تک جانے سے روک سکتا ہے، تو ہم پہلے سے کیوں نہیں اسے دور کریں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد میں۔ وہ کون کون سا رجس ہے جو اہل بیت کے قریب نہیں آنے دے گا مجھے، اس لیے کہ جائیں گے نہیں تو پرابلم سالو کیسے ہوگا؟ اہل بیت نے وعدہ کیا تم آؤ محشر میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے، وعدہ ہے نا ان کا، وہ اپنے وعدے پہ واقعی ہیں۔ آپ جانے کے لائق بن جائیے، آپ کو گھر سے بلانے نہیں آئیں گے، اتنے بڑے تو نہیں آپ یہاں ہیں کہ وہ آ کے اہل بیت کہیں گے سر چلیے سر آپ نہیں سونا سونا لگ رہا ہے تو ہے نہیں نا، وہ سر ہیں ہم لوگ کے، ہم لوگ ان کے سر نہیں، ہم لوگ غلام ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں نا۔ آقا خادم کو بلانے نہیں آتا ہے، خادم آقا کی خدمت پہ جاتا ہے نا، غرفان ہے۔ میں یہاں پر اکثر اپنی مجلسوں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ میں نے ایک صاحب سے ویسے ہی جیسے اہل بیت نے وعدہ کیا اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم محشر میں اپنے چاہنے والوں کو بخشوائیں گے، ہم
محشر میں اپنے چاہنے والوں کو بخشوائیں گے. ہم تمہیں میزان پہ ملیں گے، سب وعدہ ہے ان کا. ہم تم سے کوثر پہ ملیں گے، یہ وعدہ ہے ان کا، ہے نا. یہ سب وعدہ ہے. ظاہر سی بات ہے جب اہل بیت مل جائیں گے تو پرابلم سالو ہے نا، کیونکہ محشر میں حکومت ان کی ہے، حکومت ان کی ہے. یہ جسے چاہیں گے جنت میں بھیجیں گے، یہ جسے اشارہ کر دیں گے وہ جہنم میں چلا جائے گا. ان کی حکومت ہے، لیکن سیکورٹی ٹائٹ ہے وہاں. جی سیکورٹی بہت ٹائٹ ہے، دنیا کی طرح نہیں کہ کوئی بھی چلا گیا. بہت ٹائٹ سیکورٹی ہوگی، پوری چیک ان ہوگی آپ کی. کہیں منافق تو نہیں جا رہا، روکو اس کو. کہیں مشرک تو نہیں جا رہا ہے. فرشتے رہیں گے نہیں رہیں گے، صرف مومن ہے جو ڈائریکٹ جائے گا، باقی کوئی نہیں جائے گا. تو اہل بیت کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے وعدے پہ باقی ہے. اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ جو میں نے کہا نا، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، اس مثال کو اپنے بچوں کے لیے. ایک صاحب سے میں نے وعدہ کیا کہ آپ کلکتہ آئیے انشاءاللہ، سارے پرابلم آپ کو سالو کر، کوئی کام ہو کلکتہ آئیے گا انشاءاللہ، میرے یہاں آئیے آپ انشاءاللہ، قیام رکھیے میرے گھر میں، کھانا میرا، گھر میرا آپ کے لیے، اور آپ کا کام بیٹھے بیٹھے کرائیں گے ہم. اتنا بڑا دعویٰ کر کے گیا میں یہاں سے کلکتے سے. تو ظاہر سی بات ہے جو چاہنے والے ہیں ان کو تو پورا یقین ہوگا نا، مولانا بولے ہیں بھائی آپ ایک مرتبہ کلکتہ تشریف لے آئیے. اتفاق سے 1 سال کے بعد اسی علاقے میں جہاں میں نے یہ بات کہی تھی میں پہنچا مجلس پڑھنے، تو کوئی ہم سے بات ہی نہیں کر رہا. میں کہا کیا بات ہے بھائی، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ جدھر گھوم کے دیکھتا ہوں ادھر لوگ منہ گھما لیتے، کوئی ہمیں لفٹ نہیں دے رہا. یہاں آتے ہی اطہر عباس زندہ باد، اطہر عباس زندہ باد کے نعرے لگتے تھے. یہاں تو پوری مردنی چھائی ہوئی ہے، کوئی سانس ہی نہیں لیتا. ایک صاحب بہت پرتکلف تھے ہمارے، ہم نے ان کو پکڑ لیا. ہم نے کہا بھائی فلاں صاحب خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ آپ بھی دیکھ رہے کٹ رہے ہیں. کہہ رہے کٹیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ آپ نے ایسا کام کیا ہے. میں نے کہا بھائی میری غلطی کیا ہے؟ کہ سب ناراض ہیں. کہا غلطی نہیں ہوگی، بہت بڑی غلطی کی ہے آپ نے. کہا غلطی کیا ہے تو بتائیے بھائی، میں خود اپنی غلطی نہیں جانتا ہوں. کہہ رہے آپ نے آ کے یہاں اعلان کیا تھا کہ آپ کلکتہ آئیے ہم سارا کام کروا دیں گے. ہم نے کہا تو بھائی یہ تو میں وعدہ کیا تھا، میں نے آج بھی میں یہی کہہ رہا ہوں. کہنے خاک آپ کام کرائیں گے؟ فلاں صاحب گئے تھے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، فلاں صاحب گئے تھے آپ سے ملنے کے لیے، وہ جیل کی ہوا کھا رہے، ضمانت نہیں ہو رہی ہے. میں نے کہا بھائی آپ جس صاحب کا نام لے رہے وہ میرے پاس آئی نہیں. کہنے لگے ہاں صاحب وہ گئے تھے، ٹرین پہ بیٹھے کلکتے کی، لیکن غلطی ذرا سی ہوئی تھی، بغیر ٹکٹ کے گئے تھے. وہ راستے میں چیک ان ہوئی اور وہ وہیں اریسٹ ہو گئے. آپ یہ بتائیے اگر کوئی بلا ٹکٹ آ کے پکڑ جائے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب آپ سمجھ گئے نا، کم سے کم اتنا ٹکٹ تو لیتے جو ہم تک پہنچا دیتا. بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ عبادتوں کے ٹکٹ تو اپنے پاس رکھ لو نا. اس لیے محشر میں ایک عابد سے ملنا ہے، سلوات پڑھے نا محمد والے محمد. کم سے کم وہ تو بنا کے جائیے، اس لائق تو بنا کے جائیے کہ اہل بیت تک خود کو پہنچا دیجیے. ایسا نہ ہو کہ راستے میں اریسٹ ہو جائے. آپ 2 نمبری مال تو لے کے نہ جائیے، 2 نمبر مال تو لے کے نہ جائیے کہ معلوم ہے راستے میں اریسٹ ہو گئے. بہت سیکورٹی ٹائٹ ہے. مجھے 6 بجے ایئرپورٹ پہنچنا، 5 بجے. ایئرپورٹ کا مینیجر میرا دوست ہے. ایئرپورٹ کا مینیجر میرا دوست ہے. مجھے یقین ہے صاحب میرا کام ہو جائے گا ایئرپورٹ پہ. آدھا کلو افیم لے کے چلا گیا میں. اب جب سیکورٹی میں میرا چیک ہوا تو معلوم ہے صاحب افیم کے ساتھ پکڑ گئے. اب یہ بتائیے جو مینیجر بیٹھا ہوا ہے
وہ بچا لے گا ہمیں؟ کہ گا مولانا آپ کی عزت ہم کرتے ہیں لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں سب میری عزت جائے گی، ہے نا؟ آپ جو مال لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ پکڑے گئے، میں یہاں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بٹھایا اس لیے گیا کہ اس طرح کا مال پاس نہ ہو سکے، اگر میں یہی کر ڈالوں تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، پھر خیر پہ اعتماد نہیں رہے گا، لوگ برائی کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اب آپ سمجھیے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اتنے گناہ لے کے نہ جاؤ کہ مولا کہیں کہ میں اپنانے میں شرمندہ ہو رہا ہوں تمہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ ایسا نہ ہو کہ مولا کہے کہ ہم آپ کو شرمندہ ہو رہے ہیں آپ کو اپنا کہنے میں، تو کم سے کم ایسے تو ہو کے جائے ہم۔ اوور لگیج ہے، مینیجر فون کر دے گا کتنا الاؤ ہے؟ سر 15 کلو سے زیادہ سامان نہیں جا سکتا، آپ کے دوست جو ہیں 20 کلو لے کے آئے ہیں، کہنا کوئی بات نہیں جانے دو میرے آدمی ہیں، ہے نا؟ اوور لگیج تھا نکال دیا انہوں نے۔ آپ تو جانتے ہیں سفر کرنے والے، جہاں امکان ہے وہاں ہماری مدد ہے، لیکن جہاں گناہ ہے مدد، تو جب ہمارے اور آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ایئرپورٹ میں مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جو کائنات کا مالک ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، اچھا ہم ہیں کون جو اتنا بڑی وہ مدد کرے ہماری؟ آپ کہیں گے صاحب ہم چاہنے والے ہیں، کیسے چاہنے والے ہیں؟ یہ کون سی چاہت ہے جو اپنے اہل بیت کی عزت سے کھیل رہے ہو تم؟ یہ کون سی چاہت ہے بھائی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو اسے پسند ہے آپ اس سے دور ہیں، ہر وہ چیز جس سے وہ نفرت کرتا ہے آپ اس کو اپنے گھر میں جگہ دے رہے ہیں اور پھر چاہنے والے ہیں۔ بھائی چاہت کے مفہوم کو میرے ذہن میں ابھی تک نہیں آیا کہ چاہت کا مفہوم ہے کیا؟ اگر فرش عزا پہ بیٹھے ہو تو دشمن فاطمہ کے کردار سے نفرت ہونی چاہیے تمہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ جی کون فاطمہ؟ یہ آئے تطہیر جس کے گھر میں اتری ہے۔ کون فاطمہ؟ وہ کہ جب تک چادر میں نہیں گئی آئے تطہیر نہیں آئی۔ جی رسول آئے، آئے تطہیر نہیں آئی، امام حسن آئے، آئے تطہیر نہیں آئی، حسین آئے، آئے تطہیر نہیں آئی، علی آئے، آئے تطہیر نہیں آئی، جب تک فاطمہ داخل نہ ہو گئی۔ آیت انتظار کر رہی تھی فاطمہ آئیں تو ہم طہارت کی ذمہ داری لیں۔ کیا ہے فاطمہ؟ وقت کا رسول بدن میں ضعف محسوس کرتا، ضعف، تو در فاطمہ پہ آتا ہے، در فاطمہ پہ آتا ہے، یا فاطمہ ایتینی بالکسائل یمانی وغتینی بہی۔ فاطمہ میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، تم وہ چادر لے آؤ جو یمنی چادر ہے تمہارے پاس، اسے مجھے اڑا دو۔ یا اللہ کے رسول ضعف محسوس کر رہے ہیں، کسی حکیم کے آ جائیے۔ تو وقت کا رسول جواب گیا میں زمانے کو بتا رہا ہوں کہ جب وقت کا نبی ضعف محسوس کرتا ہے تو در فاطمہ سے متصل ہو جاتا ہے۔ امت اپنا ضعف دور کرنا چاہتی ہے تو اسے فاطمہ کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ فاطمہ کے دروازے پہ آ کے چادر اوڑا سو گئے، ہے نا؟ مجھے نہیں معلوم یہ حادثہ ہے، پری پلان ہے، یا اللہ کا بنایا ہوا پروگرام ہے۔ آج ہی سب کو آنا ہے، فوراً امام حسن داخل ہو رہے، دیکھیے آپ حدیث قضا پڑھیے، پڑھتے ہیں آپ۔ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، سلام کرتے یا امہ، اے میری والدہ آپ کو میرا سلام ہے، اور پھر کہتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، بہت پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہاں؟ تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں، ہے نا؟ امام حسن پہنچ گئے، چادر پکڑا، گوشہ چادر، سلام کیا نانا کو۔ فاطمہ یہ بھی نہیں کہہ رہی ہیں
کہ ذوف محسوس کریں نانا ہے آرام کرنے دو، نہیں، کہیں نہیں ملا۔ آپ نے پڑھا حدیث کتاب میں کہیں بھی رسول اللہ فاطمہ نے سمجھایا اس سائڈ میں کہ نانا سو رہے ہیں؟ نہیں نا۔ ہمارے اگر آ جائے میرا نانا آرام کرنے لگے تو بیٹی کہے گی پاپا آرام کر رہے ہیں، شور بھی نہ مچاؤ، چجائی کے چادر میں چلے جائیں نا۔ بڑی بات ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی نے اسے سجایا ہے۔ آج وہ اس انداز میں انہیں دیکھنا چاہتا۔ صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد۔ اس کا مطلب کسی نے سجایا ہے اس پر، یہ پری پلان ہے۔ اجازت آ جاؤ، آگے داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ امام حسین بھی چلے آ رہے ہیں، جیسے لگتا سب کو ٹائم معلوم ہے۔ دیکھیے وہی انداز، کیا کہا؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ کے، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اماں، اے میری والدہ آپ کو میرا سلام ہے۔ فاطمہ بھی کہہ رہی علیک السلام یا قرۃ عینی، میرے آنکھوں کی نور، تم کو میرا سلام ہے۔ پھر حسین کہہ رہے انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، وہی لفظ جو امام حسن نے بھی بیان کیا تھا نا۔ بھائی اگر رسول اللہ کی خوشبو تھی وہ، تو اب تو امام حسن بھی داخل ہو گئے، خوشبو چینج ہونی چاہیے نا۔ خوشبو چینج ہو جانی چاہیے، تبدیل ہونی چاہیے تھی، لیکن ایک ہی لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی خوشبو جو نانا کی نواسے میں وہی ہے، ان میں فرق نہیں ہے۔ ورنہ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پہ۔ یہ بھی پہنچ گئے، سلام کیا، حل تاذننی یا رسول اللہ، اجازت ہے میں اندر آؤں؟ اب جی چاہتا ہے امام حسین کو روک کے پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے، اجازت لی جا رہی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت چہیتے ہیں ان کے، بغیر اجازت کے کہیں بھی چلے جاتے ہیں۔ بھئی آج کیا ہو گیا آپ کو، آپ اجازت لے رہے ہیں؟ آپ تو مسجد میں رسول نماز پڑھا رہے ہو تو پیٹھ پہ چڑھ جاتے، پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد ہے۔ غفار ہے آپ تو چلے جاتے ہیں صاحب، نہ گھر سے پوچھ کے نکلتے ہیں، آپ کا موڈ ہے بس چلے رہے، ہے نا؟ موڈ ہے آج امام حسین کے مسجد جائیں گے، گھر میں نہیں کھیلیں گے، آج پشت نبی پہ کھیلیں گے، اور کھیلنے کا حق بھی ہے۔ اگر محافظ سجدہ سجدے سے نہ کھیلے تو پھر کس سے کھیلے گا؟ محافظ سجدہ اگر سجدوں سے نہ کھیلے تو پھر کس سے کھیلے گا؟ وہاں تو اجازت نہیں لی، ملا کہیں اجازت ملی؟ سب تو نماز پڑھ رہے ہیں، گئے پشت پہ بیٹھے، مجھے یہ نہیں پڑھنا، صرف امام حسین سے پوچھنا ہے کہ بھئی آپ نے وہاں اجازت نہیں لی، یہاں اجازت لے رہے ہیں۔ نانا اجازت ہے میں بھی چادر میں داخل ہو جاؤں؟ اندر سے اجازت ملی۔ حسین یہ کیا ہو رہا؟ کہا کل پشت پہ بیٹھنا تھا، وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا آج اپنے نانا کے پہلو میں لیٹنا ہے، میں اجازت لے کے بتا رہا ہوں کہ ان کے پہلو میں لیٹنے سے پہلے اجازت۔
والی بات ہے یہ. اجازت ہے نا, اجازت لے رہے ہیں. آج لیٹنا ہے, میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کے پہلو میں لیٹنے سے پہلے پوچھا جاتا ہے. ہاں, اب اگر کوئی رسول کے پہلو میں لیٹا دکھائی دے تو پتہ لگانا زبردستی لیٹا ہے یا پوچھ کر لیٹا ہے. صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. زبردستی لیٹا یا پوچھ کے لیٹا پتہ لگا لینا. امام حسین نے درد دے دیا ہمیں. کہتے صاحب پروانے ہیں. بڑی اچھی بات کسی شاعر نے کہی ہے کہ یہ حقیقت مورد الزام ہو سکتی نہیں. یہ حقیقت مورد الزام ہو سکتی نہیں. صبح کی فطرت بدل کر شام ہو سکتی نہیں. صبح کی فطرت بدل کر شام ہو سکتی نہیں. مردہ پروانوں کی میت لاکھ پہلو میں رہے. مردہ پروانوں کی میت لاکھ پہلو میں رہے. شمع کی معصومیت بدنام ہو سکتی نہیں. یہ شب رسالت ہے. یہ شب رسالت ہے. آگے جی امام حسین بھی داخل ہو گئے. تھوڑی دیر کا دیکھیں مولا کائنات چلے آ رہے جی. انہوں نے بھی سلام کیا فاطمہ کو, داخل ہو گئے. اجازت لی اور حضرت علی بھی داخل ہو گئے. اب گھر میں بچا کون؟ 4 انوار آ چکے ہیں, 5ویں فاطمہ. فاطمہ بھی داخل ہو گئی. اجازت لی, بابا سلام, میں بھی آ جاؤں. آپ پڑھتے جاتے ہیں نا حدیث قصہ, کبھی آپ نے سوچا ہے جسے دیکھو چلا جا رہا, چادر کس کی ہے؟ فاطمہ کی نا. تو ایک چادر میں 5 کیسے؟ آپ پڑھتے چلے گئے, یہ نہیں سوچا کہ اتنے چلے گئے. بھائی وجہ کیا ہے؟ اور کوئی آواز بھی نہیں آ رہی کسی کو تکلیف کی. بھائی اس میں ایک بچہ بھی ہے, 2 بچے ہیں, 2 بڑے ہیں, ایک بزرگ ہیں, اور تو اور جبریل بھی چلے آئے. ان کا سائز تو اتنا بڑا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے جی. ان کے سائز کے بارے میں بعض محدثین اور مورخین نے فرشتوں کی سائز دیکھی کہ ایک فرشتہ زمین پہ آ جائے نا تو اس کا پیر زمین پہ ہوگا تو سر آسمان پہ ہوگا, اتنا بڑا ہے جی. وہ بھی داخل ہو گئے صاحب, اور کوئی تکلیف نہیں. چادر کی سائز بھی نہیں بڑی. ان کے سائز کم نہیں ہوئے. یہ نہیں کہ اندر چلے گئے تو سائز کم ہو گئے, نہیں. وجہ کیا ہے؟ میں اپنے بچوں کی مثال دے دوں. بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اس امام باڑے میں, جس میں نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ ہے, بس ایک صرف دروازہ ہو جس کے اندر سے آپ انٹر کریں. اس کے اندر آپ لے جا کر 0 پاور کا بلب جلا دیجئے, وہیں 100 پاور کا جلا دیجئے, وہیں 500 پاور کا جلا دیجئے, وہیں 1000 پاور کا جلا دیجئے, وہیں اگر 5000 پاور کا بلب آتا ہو تو وہ جلا دیجئے. دروازہ بند کر دیجئے, بند کر کے کان لگا کے سنیے. 0 پاور والا نہیں چیخ رہا ہوگا کہ مجھے 100 والے تکلیف دے رہے ہیں. 100 والا نہیں کہہ رہا ہوگا مجھے 200 پاور والے سے تکلیف ہو رہی ہے. سنا آپ نے کبھی؟ 200 پاور والا چیخ نہیں رہا ہوگا, کہنا مولانا دماغ خراب ہے. یہ سب نور ہے, اندر نور, نور کو تکلیف نہیں دیتا. اب آپ سمجھ گئے چادر تطہیر میں کچھ ایسا ہی منظر تھا. اسی لیے جیسے ہی فاطمہ داخل ہوئی تو رسول کہہ رہے فلمک تملنا جمیعاً تحت الکساء, جب ہم سب کے سب مکمل ہو گئے
دیکھیے یہ نہیں کہا کہ فلمش تمانا نہیں کہا کہ سب ہم جمع ہو گئے، یہ نہیں کہہ رہے رسول، مکمل ہو گئے۔ اب آپ سمجھے کہ ذوف کیسے دور ہوا؟ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد۔ کہا تھا نا مجھے ذوف محسوس ہو رہا ہے، اب ذوف دور ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ مکمل ہو گئے۔ ادھر یہ مکمل ہوئے، ادھر اس نے آواز دی، اعلموا یا ملائکتی وسکانہ سماواتی عزتی و جلالی، ہے نا، اے آسمان والو، اے ملائکو، اے فرشتو۔ ظاہر سی بات ہے، عجب ماحول ہوگا نا، کس کو پکار رہا ہے؟ فرشتوں کو نا۔ رکوع والے نے رکوع کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، سجدے والے نے کہا ہوگا پتہ نہیں کیا اللہ کہنا چاہتا ہے۔ بھئی بیکار فرشتے نہیں بیٹھے وہاں، رکوع والا رکوع کر رہا ہے، سجدہ والا سجدہ کر رہا ہے، سب معصوم۔ مجھے کہنے دیجئے کہ دنیا کی پہلی محفل ہے، دنیا کی پہلی محفل ہے جس کا ذاکر خدا ہے، فرشتے سامعین ہیں، ذکر فاطمہ کا ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد۔ دنیا کی خلقت کے بعد سے لے کر اب تک، نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد، وہی اللہ نے کہا کہ فرشتوں سنو، خدا کی قسم کھا رہا ہے، اپنی قسم، اپنے عز و جلال کی قسم کھا رہا ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے میں نے دنیا کو پیدا ہی نہیں کیا، سن لو، ریفیوز کر دیا، انکار کر دیا، کہ میں کوئی وجود نہیں دنیا کا، مگر یہ جو تم دیکھ رہے ہو چادر کے نیچے، خدا کی قسم ان کے صدقے میں وہ کہہ رہا میں نے دنیا کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ نے پہلے بتا دیا کہ ان کو چھوڑ کر کائنات ہے ہی نہیں، ان سے الگ تصور کائنات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان سے ہٹ کر آ رہا ہے میرے پاس تو گویا ہی نہیں وہ، ہم کائناتی میں تو ہم آسمان و زمین کی وجود کو تسلیم نہیں کریں گے ان کے بغیر۔ تمہارا وجود کیا ہے؟ تم چلے آ رہے ہو میرے پاس۔ یہ جو چادر کے نیچے ہے نا، یہ اب ظاہر سی بات ہے، جب کہا یہ چادر کے نیچے یہ لوگ جو نیچے ہیں، فرشتوں نے بھی تو دیکھا ہوگا، دیکھا تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس میں سے ایک فرشتہ پوچھتا پالنے والے من تحت الکساء، چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ وہاں بتائیے، اگر ہم 3 دن یہاں مجلس پڑھنے کے بعد پوچھے یہ کون سا امام باڑہ ہے، تو آپ کہیں گے مولانا پوسٹر میں آپ کا نام ہے، فیس بک پہ آپ نے ڈال رکھا ہے، کیا بعض بات کی کربلا میں مجلس پڑھنی ہے، روز آ رہے ہیں، اور آج آپ مجلس سے پوچھے یہ کون سے ہے نا، آپ فوراً کہیں گے کیا یہ کون سی بات ہے مولانا، بنیے بس زیادہ، آپ کو زیادہ بن رہے ہیں۔ کون پوچھ رہا ہے؟ جو چکی چلا کے آیا ہے۔ کون پوچھ رہا ہے؟ جس نے حسین کا گہوارہ جھلایا ہے۔ کون پوچھ رہا ہے؟ جو آیتیں لے کے گیا ہے۔ کون پوچھ رہا ہے؟ جو سائل بن کے یہاں گیا ہے۔ وہ من تحت الکساء، جبریل بنو مت، اس میں سے کون ہے جسے تم نہیں پہچانتے، کس کی غلامی تم نے نہیں کی ہے؟ تو عجب نہیں کہ جبریل جواب دے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اس سے پہلے میں سب کو پہچانتا تھا جب یہ الگ الگ ہوتے تھے۔ جب یہ الگ الگ ہوتے تھے تو ان نور کو دیکھتا تھا، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے۔ آج سب اکٹھا ہو گئے، نور علی نور، سمجھ میں نہیں آ رہا اس پہ فاطمہ کون ہے، علی کون ہے، محمد کون ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد۔ آج یہ
یہ سارے انوار اکٹھا ہو گئے ہیں. میری کیا مجال ہے جو ہم پہچان لیں، کیونکہ آج لباس مادیت میں نہیں ہے، یہ نور کے پیکر میں ہے. یہ آج سارے انوار اکٹھا ہوئے ایک جگہ پہ. تو اللہ نے کہا ٹھہرو میں تعارف کراتا ہوں. سنو، ہم فاطمہ، اللہ اکبر، ہم فاطمہ، وہ فاطمہ ہے، وہ ابوہا ان کے بابا ہیں، وہ بالوہا ان کے شوہر ہیں، وہ بنوہا اور ان کے بچے ہیں. غور کیجیے کس کا نام لیا اس نے. ایک دفعہ تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ لولا کما خلقت الافلاق، میرے نبی آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات نہ بناتا. پالنے والے انہیں تو پہچانتا ہے نا تو، جس کے لیے تو نے کائنات کو خلق کیا. آج ایک فرشتہ پوچھ رہا کون ہے تو ان کا نام نہیں لے رہا. بھئی ہمارے دنیا کا دستور ہے. ابھی میں یہاں پر آیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، کسی سے تعارف کراؤں. یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس بچے کے بارے میں پوچھے بچہ کون ہے تو کیسے تعارف ہوگا؟ جو ان کے بزرگ، ان کے باپ یا دادا بیٹھے ہوں گے گھر میں، وہاں پر کہیں گے یہ ان کا پوتا ہے، ان کا بیٹا ہے. ایسے تھوڑی تعارف ہوگا کہ ان کے ابا یہ ہیں، ان کے دادا یہ ہیں. نہیں نا، ہمیشہ بڑے سے تعارف ہوتا ہے. انٹروڈکشن کیسے ہوتا ہے؟ جو گھر کا بڑا ہو، فلاں کو جانتے ہیں یہ ان کا پوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. چادر کے اندر سب سے بڑا کون ہے؟ بھائی رسول سے بڑا کوئی نہیں نا. ہیڈ آف اہل بیت، ہیڈ آف فیملی، اس گھر کا سرپرست، کائنات جسے سلام کرتی وہ، کائنات جس کے صدقے میں پیدا ہوئی وہ. لیکن اللہ ان سے تعارف نہیں کرا رہا ہے. مجھے نہیں معلوم کس لیے. چلیے رسول اللہ سے کیا حضرت علی سے کرا دیتا. یہ علی ہے، ان کی زوجہ ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے سسر ہیں. وہاں بھی نہیں، حسن حسین سے نہیں کر رہا. رسول اللہ سے تو تعارف کرا ہی نہیں، کیونکہ آج اہل بیت کا تعارف ہونا ہے. شاید اللہ رسول اللہ سے رشتہ نہیں جوڑ رہا سب کا. کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کو بتانا ہے کہ رسول کے رشتہ دار کا نام اہل بیت نہیں ہے. فاطمہ کے رشتہ دار کا نام اہل بیت ہے. سلوات پڑھیں نا محمد والوں. فاطمہ کے رشتہ دار کا ہے. اگر رسول اللہ سے میں تعلق کرا دوں تو کتنے سسرے نکل آئیں گے. صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد میں. یہ بھی تھے اور وہ بھی تھے، سب آتے ہونے لگے، تاریخ میں آ جائے گا. کیونکہ اسلام میں موجود ہے ایسے بہت سارے کہ موقع ملنا چاہیے. لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے کہ اپنا انٹر کر جائے، دماغ دوڑاتے رہتے ہیں کہاں سے موقع ملے کہ ہم اپنے آدمی کو انٹر کریں اس کے اندر میں. جی بہانے ڈھونڈتے ہیں. جیسے حدیث لے لیجیے، علماء موجود ہمارے مولانا اسم صاحب قبلہ، وہ تصدیق کریں گے. رسول کی حدیث صرف اتنی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. اب دیکھیں کھوپڑی گھومی کہ شہر ہے اور دیوار نہیں ہے اور چھت نہیں ہے نا. دیکھیں کیسے انٹر کرتا ہے آدمی. رسول نے سیدھے سیدھا کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا ختم، سادہ نہیں ہے. لیکن بعد میں کہا کہ اور آپ نے بعد میں فرمایا کہ فلاں آدمی اس کی چھت ہیں اور فلاں دیوار ہیں اور فلاں زمین ہیں.
اب شہر مکمل ہو گیا، لیکن کہنے والے کو یہ پتہ نہیں کہ اگر گھر تمہارا بھی ہے نا تو چھت کے اوپر سے انٹری نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر پہ رات کو 2 بجے آپ جائیے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ چھت کے اوپر سے نیچے کودیے؟ گھر آپ کا ہے صاحب؟ نہیں صاحب، آدمی کہے گا 2 نمبری آدمی اوپر سے آ رہا ہے۔ گھر آپ کا ہے، لیکن آپ کو اجازت نہیں کہ اندھیرے میں جا کے دیوار پر سے کود کے اندر جائیے۔ چاہے آپ سب کچھ بنا لیجئے، آنا دروازے ہی سے ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد میں۔ بھگوان ہے آپ تو لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تعارف کرا رہا اللہ تعالیٰ رسول سے نہیں، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں جی۔ شاید مجھے نہیں معلوم، میں نے ذہن میں میرے ایک بات یہ آتی ہے، شاید ایک وجہ یہ بھی ہو فاطمہ سے تعارف کرانے کی کہ دیکھیں جب کوئی آدمی مرتا ہے نا تو اس کی میراث بڑھتی ہے۔ میراث 2 طریقے سے بڑھتی ہے، جن کو میراث ملتی ہے مرنے والے کی 2 طریقے سے میراث تقسیم ہوتی ہے، ایک نسبی اور ایک سببی۔ نسب کے ذریعے سے کچھ میراثیں جاتی ہے اور کچھ سبب کے ذریعے سے۔ مثلا میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، آپ صاحبان علم ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم مر گئے تو میرا بیٹا جو میراث پائے گا وہ نسب کی وجہ سے، میرے نسب سے ہے نا۔ میری زوجہ جو میراث پائے گی وہ سبب کی بنا پر، زوجہ پاتی ہے سبب کی بنا پر، کیونکہ سبب کیا ہے؟ زوجیت۔ بیٹا پاتا ہے نسب کی وجہ سے، یا میرا باپ اگر ہے تو باپ پائے گا، ہے نا۔ تو یا نسب کے ذریعے سے یا سبب کے ذریعے سے۔ آئیے ہم پنجتن میں نسب اور سبب دیکھتے ہیں۔ نسب اور سبب دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ کا نسب دیکھیے آپ، معصوم نہیں ہے، اس لیے کہ رسول کے بابا معصوم نہیں ہے نا۔ رسول کا سبب بھی معصوم نہیں ہے، کیونکہ ان کی زوجہ معصومہ نہیں ہے نا۔ حضرت علی کے پاس آئیے، حضرت علی کا نسب معصوم نہیں ہے، اس لیے ان کے بابا معصوم نہیں ہے۔ سبب معصوم ہے، اس لیے کہ زوجہ معصومہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام حسن کے پاس آئیے، امام حسن کا نسب معصوم ہے، اس لیے کہ ماں باپ معصوم ہیں، ہے نا، لیکن سبب معصوم نہیں ہے، اس لیے زوجہ معصومہ نہیں ہے۔ حسین کے پاس آئیے، حسین کا بھی نسب معصوم ہے، لیکن سبب معصوم نہیں۔ فاطمہ کے پاس آئیے، فاطمہ کے پاس آئیے، فاطمہ کا نسب بھی معصوم ہے، اس لیے کہ معصوم کی بیٹی ہے، سبب بھی معصوم ہے، اس لیے کہ معصوم کی زوجہ ہے۔ اللہ نے کہا آج میں اس سے تعارف کروں گا جس کا عصمت طواف کر رہی ہو۔ صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد۔ عصمت طواف کر رہی ہو، آج میں اس سے تعارف کراؤں گا، ٹھیک۔ بے چین ہو گئے جبریل، ارے ایسا فنکشن کہاں ملتا ہے؟ سردار ملائکہ تڑپ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ بہانے ڈھونڈ رہا، کوئی آیت دے دے لے کے جا کے سناؤں۔ ارے آج جانے کا مزہ ہے، اس لیے کہ آج نور کی دنیا میں جا رہا ہوں، آج ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں صرف نور ہی نور ہے۔ جبریل بھی آ کے اجازت لیے، گھر میں جانے کے بعد آیت نہیں پڑھی، ہے نا، اے میرے اہل بیت اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تمہیں پاک رکھے، گھر میں داخل ہوتے پڑھ دیتے تو جتنے گھر میں تھے سب اپنے کو اہل بیت سمجھ بیٹھتے۔
جی لہذا کیا کیا، اس گھر کے اندر جو چھوٹا سا گھر بنا تھا چادر کا، جبریل پہلے اس کے اندر گئے، اب جا کر کہا کہ میرے اہل بیت، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اہل بیت میں نے تجھے پاک رکھا، جو پاک رکھنے کا حق ہے. یعنی جبریل نے اندر پڑھ کر بتایا کہ اہل بیت سے مراد وہ ہیں جو چادر کے اندر ہیں، چادر کے باہر والے نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. یہ وہ تمام خوبیاں تھیں، یہ وہ فضائل تھے جو زمانے کو دیکھے نہیں گئے. ان کی برائی کیا تھی جس سے ان سے دشمنی کی جائے؟ ان کی برائی یہ تھی کہ انہوں نے کبھی برائی نہیں کی. ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے کبھی غلطی نہیں کی. ان کی خطا یہ تھی کہ انہوں نے کبھی خطا نہیں کی. یہ عدالت کے مجسمہ تھے، یہ صداقت کا مجسمہ تھے، یہ صدیقہ تھیں. زمانے کو ان کی اچھائیاں دیکھی نہیں گئیں. اہل بیت کا جرم یہ ہے کہ اچھے ہیں بس. یہ مجھ جیسے کیوں نہیں ہو گئے؟ زمانے نے بڑی کوشش کی کہ کہیں سے بھی ہم کہہ دیں یہ مجھ جیسے ہیں. نہیں، آج تک یہ خوبیاں ہم کو کیوں نہیں ملی؟ یہ اللہ کے قریب کیسے ہو گئے؟ یہ وہ دشمنیاں تھیں جو پنپ رہی تھیں. چونکہ رسول جب تک زندہ تھے ایک بریک لگا ہوا تھا. کہتے نہیں کہ جب گھر کا بزرگ زندہ ہوتا تو آس پاس کے لوگ خوف کرتے ہیں، لیکن جب بزرگ چلا جاتا ہے تو گھر والوں پہ اذیت شروع ہو جاتی ہے. نفاق پل رہا تھا، منافقین تھے رسول کے زمانے میں، لیکن زبان بند کیے ہوئے تھے. ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی. رسول آخری لمحہ ہے، اسی بیٹی کے گھر آئے جہاں ضعف محسوس کیا تھا اور اپنا ضعف دور کیا تھا. اس دروازے پہ فاطمہ کے آئے، پھر رسول. لیکن اب جو آئے ہیں تو عجب عالم ہے ان کا. غش پہ غش آ رہا ہے رسول کو. آخری لمحہ ہے، بیٹی سے وصیت بھی کر رہے ہیں، بیٹی تیرا بابا تجھ سے رخصت ہونے والا ہے. بیٹی رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، نزع کا عالم ہے. اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ اس بیٹی نے جو رو رہی تھی اچانک مسکرا دی، ہنسنے لگی. فاطمہ جب ہنسی تو علی کی نگاہ پڑی. فاطمہ تم رو رہی تھی نا، کیا ایسی بات ہو گئی کہ روتے روتے ہنس دیا تم نے؟ کہا اپنے بابا کے غم میں رو رہی تھی، بابا کی جدائی پہ رو رہی تھی. کہا پھر ہنسی کیوں؟ کہا میرے بابا جب وصیت کر رہے تھے تو کرتے کرتے ایک جملہ کہا کہ بیٹی گھبرانا نہیں، اہل بیت میں اگر کوئی سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گا تو تم ہوگی. تم ہوگی، اس لیے مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ میں اپنے بابا سے پہلے ملوں گی جا کے. ہاں عزیزو، کتنی عظیم المرتبت یہ بی بی ہے کہ جسے آ کر فرشتے سلام کرتے ہیں. وقت کا رسول نماز مکمل نہیں کرتا جب تک اسے سلام نہ کر لے. آ کے نماز ختم ہوئی اور رسول آ کر سلام کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول مسجد سے نکلتے تھے تو ایک مجمع نکلتا تھا. رسول اپنے جاننے میں کوشش اس بات کی کرتے تھے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اس در کی عظمت پہچانو.
تاکہ کوئی میرے بعد یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا اس در کی عظمت کیا ہے۔ رسول نے سلام کر کر کے صحابہ کو بتا دیا کہ کل کو تم یہ نہ کہنا کہ مجھے عظمت فاطمہ کا پتہ نہیں ہے۔ وقت کا رسول سلام کر رہا ہے، اسے سلام کرتے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ جس وقت آغوش فاطمہ میں سر رسول ہے، فرشتہ ادھر سے ندا دے رہا ہے، ملک الموت دروازے کے باہر۔ فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ بیٹی اپنے باپ کے غم کو لے کے بیٹھی ہے۔ پھر اس نے آواز دیا، اندر آ نہیں سکتا؟ اس لیے نہیں آ سکتا کہ آج اگر ہم بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں گے تو بالوں پر چھن جائیں گے، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں فرشتوں کو اجازت نہیں آنے کی، بغیر اجازت کے واپس نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ رسول کی روح قفس عنصری سے پرواز کرے اور تم لے کر یہاں آؤ۔ واپس نہیں جا سکتا تھا، ایک ہی راستہ ہے کہ فاطمہ کو راضی کر لے۔ تاریخ نے لکھا اتنا گڑ گڑایا کہ فاطمہ کی آنکھوں سے اشک نکلے، رخسار عصمت سے گزر کر رخسار رسالت پر گرے۔ رسول نے آنکھ کھول دی، بیٹی خیریت تو ہے؟ کہا بابا ایک سائل ہے جو بار بار پکارتا ہے، میں منع کرتی ہوں مگر مانتا نہیں۔ کہا بیٹی تو اسے پہچانی نہیں؟ بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے، یہ وہ سائل ہے جو کسی سے اجازت نہیں لیتا بیٹی، یہ تیرے در کا شرف ہے بیٹی، جب تک تو اجازت نہیں دے گی یہ اندر نہیں آ سکتا۔ سوچئے اس وقت میری فاطمہ کا دل کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، اے میرے اللہ اس کنیز کی اتنی عزت تیرے دربار میں، اتنی عزت تیرے دربار میں کہ فرشتہ بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا۔ اور عزیزو اس وقت فاطمہ کتنا روئی ہوگی جب بعد شہادت رسول یہ سنا ہوگا کہ ظالم آواز دے رہے ہیں کہ فاطمہ دروازہ کھولو ورنہ ہم توڑ دیں گے۔ فاطمہ دروازہ، عزیزو یہ سن کے تو فاطمہ کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا ہوگا، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو اپنے کو صحابی کہتے، صحابی رسول ہے یہ، جو رسول کی بیٹی سے کہہ رہے دروازہ کھولو ورنہ ہم توڑ دیں گے۔ اس وقت فاطمہ روتے روتے مزار رسول کی طرف دیکھی ہوگی اور دیکھ کر کہا ہوگا بابا آپ نے کہا تھا نا فرشتے بغیر اجازت کے نہیں آتے، اے بابا یہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو آپ کی بیٹی کا گھر جلانے آئے ہیں۔ جزاکم اللہ عزیزو، آج کی وہ رات ہے عزیزو جب فاطمہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی، مظلوماً مغموماً، مظلومہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، غم زدہ، مصیبتوں کے پہاڑ فاطمہ پہ ٹوٹے، لیکن شکوہ خدا سے نہیں کیا۔ مجھے کہیں نہیں ملتا کہ فاطمہ نے ایک مرتبہ بھی اپنے خدا سے شکوہ کیا ہو، مجھے نہیں ملتا کہ فاطمہ نے کبھی کہا ہو کہ پالنے والے بہت زیادہ ظلم ہو گیا، نہیں، اس کی رضا پہ جیتی رہی فاطمہ، صبر۔ ہاں جب بہت زیادہ ظلم ہو جاتا تھا تو روتے روتے بابا کی قبر پہ چلی جاتی تھی اور قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی بابا صبت علیہ مصائب اللہ والنہار، صبت علیہ میں سرنا لیا لیا، بابا تیری بیٹی آئی ہے بابا، بابا آپ کے جانے کے بعد جو مجھ پر مصیبتیں پڑی نا بابا، اگر یہ مصیبتیں راتوں پہ دن پر پڑتی تو مثل شب تاریک کے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر عزیز، باپ کے قبر پہ مرثیہ پڑھتی تھی جا کے۔ تاریخ اسلام میں آج تک کوئی بی بی نہیں ملی جتنا فاطمہ ستائی گئی،
چھوٹے چھوٹے بچے. تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ اسما کو بلایا اسما تمہارے یہاں عورتوں کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اسما کہتی کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک تابوت بنایا جاتا ہے. اللہ اکبر. غیرت دار بی بی تھی نا، جس کے قد کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا. کہا اس صندوق میں لٹا دیا جاتا ہے تو میت کا قد پتہ نہیں چلتا کہ کس قد کی میت اس تابوت کے اندر ہے. فاطمہ کو پسند آیا. اسما میرے لیے ایسے ہی تابوت بنانا. اسما دیکھو اب ہم رخصت ہونے والے. اسما علی کو بلایا، علی سے وصیت کی. اب علی میرے بچے چھوٹے دیکھو، اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو غصہ نہ ہونا. اور بعض کا کہنا ہے کہ فاطمہ نے یہ بھی وصیت کی، علی اکثر رات کو حسین پیاس سے اٹھتا ہے، دیکھو جب یہ میرا بچہ رات کو پیاسا اٹھے تو اسے پانی پلا دینا. حسین کو پیاس برداشت نہیں ہے. وہ وقت آ گیا، فاطمہ اب اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہے. عجیب منظر ہے. ایک حجرے میں گئی اسما، دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، اگر اندر سے تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا تمہاری فاطمہ زندہ ہے. جب یہ تسبیح و تحلیل کی آواز رک جائے اسما سمجھ لینا فاطمہ یہاں سے رخصت ہو گئی. اسما کہتی ہے کہ میں بے چینی کے ساتھ دروازے پہ بیٹھی رہی اور فاطمہ نے یہ بھی کہا، اسما اتنا خیال رکھنا جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور اچانک میرے بچے آ جائیں تو فوراً میرے غم کی خبر بچوں کو نہ دینا، پہلے انہیں بٹھا کر کچھ کھلا لینا. اللہ اکبر. ان کے سامنے دسترخوان بچھانا، حسین کے سامنے آب و دانہ پانی رکھنا. اسما کہتی کہ آواز آتی رہی، سمن بکمن، اللہ اکبر، سبوہن قدوسن، تلاوت کی آواز. اسما کہتی کہ ایک مرتبہ میرا دل بیٹھنے لگا جب آنے والی آواز دھیمی ہوتی چلی گئی اور کچھ لمحے کے بعد میں نے اس آواز کو دیکھا بند ہو گئی. اسما کہتی میں بے چین ہو کر رونے لگی، ہائے میں بغیر شہزادی کی ہو گئی. میں نے اپنے سر و سینے کو پیٹ ڈالا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا ابھی میں رو رہی تھی کہ اچانک دق الباب، میں سمجھ گئی بچے آ گئے. اپنے آنسوؤں کو چھپا لیا. ایک طرف کلیجے میں وہ درد ہے جو فاطمہ دے کر چلی گئی اور ایک طرف وہ محبت جوش مار رہی ہے جو بچے ہیں. سامنے آ گئے، دروازہ کھولا، بچے آئے. ظاہر سی بات ہے آپ کیا بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے اسکول سے یا کہیں سے آتے ہیں تو سب سے پہلے ماں کو تلاش کرتے ہیں گھر میں، اماں کہاں ہیں. اب اندازہ لگائی جب حسنین داخل ہوں گے ان کی کیا کیفیت رہی ہوگی، کبھی آنگن کی طرف، کبھی حجرے کی طرف، کبھی سینے خانہ میں. اچانک اسما کہتی کہ میں دوڑی ہوئی گئی، دسترخوان لے کر آئی، بچوں جلدی بیٹھو تمہارے کھانے کا انتظام کر لیا ہے میں نے. اسما کہتی جیسے بچوں سے میں نے کہا بچوں نے میرا چہرہ دیکھا. اسما تمہیں آج کیا ہو گیا ہے؟ کہا بچوں کھانا کھا لو. کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا تم نے کبھی دیکھا ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے میں نے؟ کبھی تم نے دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ میں اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ اسما نے چہرے پہ ہاتھ مارا. بچوں کس ماں کا ذکر کر رہے ہو؟ وہ ماں اس دنیا میں نہیں رہی. جزاکم اللہ خیر الجزا.
دل کھول کر پرسہ دیجئے فاطمہ کا پرسہ وقت کے امام کو. ہمارا امام جو پردے میں ہے وہ وارث سے فرش ازا ہے. آئیے ہم اپنے امام زمانہ کو پرسہ دیں. مولا آپ کی جدہ کا واسطہ، اپنی جدہ کا پرسہ قبول کیجیے. تاریخ نے لکھا بچوں نے جیسے ہی سنا ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے امامے سر سے پھینک دیے. بچوں نے دوڑتے ہوئے مسجد میں گئے. بابا خطبہ دے رہے تھے. اب بابا جان ماں اس دنیا میں نہیں رہی، اب یتیم ہو گئے. تاریخ نے لکھا علی نے بابا پھینکا سر سے. واہ زہرا، عجب ماحول ہے. ہر طرف ماتم کدا، ہر طرف خاموشی، ہر طرف خاموشی. تاریخ نے لکھا کہ علی نے فاطمہ کو غسل دیا. غسل دے کر فاطمہ کو کفن پہنایا. پہنانے کے بعد لٹایا. دستور ہوتا ہے نا آخری دیدار کا. فاطمہ کے آخری دیدار کے لیے بلانا شروع کیا. ام کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. میری بیٹی زینب آؤ اپنے ماں کا دیدار کر لو. امام حسن کو بلایا. سنتے ہیں نا ایک ننھا سا مجاہد حسین تھا اس میں. جب اسے بلایا تو مچل گیا بچہ. بچے نے ایک مرتبہ کہا دور ہٹ گیا. کہا بابا میں ایسے نہیں آؤں گا. کہا کیوں میرے لال؟ کہا جب تک ماں مجھے بلاتی نہیں تھی میں آتا نہیں تھا، جب تک میری مادر گرامی آواز نہیں دے گی. تاریخ نے لکھا بندے کفن ٹوٹ گیا. دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز دی الیہ الیہ یا بنیہ، اے میرے بیٹے میرے پاس آ. حسین آ کر سینے سے لگ گئے. میرا دل کہتا ہے اس وقت حسین نے کہا ہوگا اماں ایک مرتبہ اور آ جانا جب تیرا لال کربلا کی سرزمین پر پیاسا گرے گا. اماں ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اور بلند. سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پروردگارہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو مقبولیت کا جام عطا فرما. اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، جہاں جہاں مومنین و مومنات زندگی گزار رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے اللہ ہمارے بچے جو امتحانوں میں شریک ہیں ان کی کامیابی عطا فرما. اے میرے اللہ جو تنگ دست ان کی تنگ دستی کو دور فرما. اے میرے اللہ جواد فاؤنڈیشن، الجواد فاؤنڈیشن کے لوگوں کو جنہوں نے ہر جگہ فرش ازا بچھائی خدایا ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. دنیا اور آخرت دونوں جگہوں انہیں کامیابی عطا فرما. اے میرے اللہ فرش ازا پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں خدایا ان کو ہر آفات و بلا سے محفوظ فرما. جب تک اس دنیا میں باقی رکھنا ایمان پر باقی رکھنا. اس دنیا سے اٹھانا تو فقط آل محمد کی محبت میں اٹھانا. ہم سب کے امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما. ان کے انصار و اقربا میں ہمیں شریک فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین.